اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتلی سے لے کے حیدرآباد، حیدرآباد سے لے کے کراچی، تمام پاکستانیوں کو شاہین کی پرواز آپ کا میزبان فراز اکبر شاہین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ آپ میرا انتظار کرتے ہیں اور میں آپ کا انتظار کرتا ہوں، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ بہترین پاکستانی اور پاکستان سے پیار کرنے والے گیسٹ موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب امیر جماعت اسلامی ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ نے بلایا، آپ کی مہربانی، شکریہ آپ کا۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی اسمبلی کے ممبر MQM پاکستان سے جن کا تعلق ہے، سید اعجاز الحق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہمارے ساتھ جو ہے سابق ہاکی کے پلیئر جناب قمر ابراہیم صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم قمر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، میرا ایک سوال ہوتا ہے سیف الدین صاحب، ہمارے ہر پروگرام میں بجٹ بھی آ گیا ہے کہ آپ کیسے ہیں، اور اس مہنگائی کے دور میں اس بجٹ میں آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ دیکھیں، پیسے تو بتانا مشکل ہے، اور بتانے بھی نہیں چاہیے، نہ پوچھنے چاہیے جیب میں کتنے پیسے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بجٹ آتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو بھی پیسے ہیں وہ کم لگنے لگتے ہیں، اور پیسے کی ویلیو بھی گر رہی ہے۔ اس کے ساتھ جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہر فرد کو ہی مسئلے محسوس ہو رہے ہیں، اور اسی طرح ہم بھی مسائل فیس کر رہے ہیں۔ بچوں کو پڑھانا ہے، اس کی فیسیں ہیں، گاڑی کے پیٹرول ہے، بجلی کے بل ہیں، مطلب یہ ساری چیزیں ملا کر اب ایسا لگتا ہے کہ کتنے ہی پیسے آپ کے پاس ہوں، سوائے اس کے کہ آپ کے پاس دولت کے انبار ہوں، ورنہ ادروائز تو ایک جو ہمارا مڈل کلاس آدمی ہے اس کے لیے تو ایمانداری کی بات ہے کہ ہر وقت یہ فکر اس کے سر پہ سوار رہتی ہے کہ میں ان پیسوں میں اپنا گھر کا بجٹ جو ہے کیسے بناؤں۔ تو بہرکیف یہی صورتحال ہے جو ہر پاکستانی کی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اس ملک میں رہتے ہیں، آزاد ملک کے اندر رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مواقع موجود ہیں، اور یہ عزم اور یہ حوصلہ ہمارے اندر موجود ہے، اور یہ ارادہ ہمارے اندر موجود ہے کہ انشاءاللہ اس ملک کو ہم بہتر کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، اب اعجاز الحق صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے، یہی سوال آپ کا ہے کیونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں اکثر آپ بہت صوبائی اسمبلی میں آواز اٹھاتے ہیں عوام کے لیے، تو اس مہنگائی کے بجٹ میں آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ دیکھیں، جیسے سیف بھائی نے کہا، میں بھی اسی بات کو دہراؤں گا۔ دیکھیں، بجٹ سے پیسے کا تعلق اس طرح ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا بجٹ ہو، چاہے وہ وفاقی اسمبلی کا بجٹ ہو، ہوتا یہ ہے کہ جو بجٹ ہر سال آتا ہے کہ جس کی جیب میں جتنے بھی پیسے ہوں، بلکہ میرے جیب میں جتنے بھی پیسے ہوں، وہ گھٹتا جاتا ہے مسلسل، کیونکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ بجٹ غریبوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں جو عمرہ ہیں یا پھر جو امیر طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے صحت میں بجٹ سے کہیں نہ کہیں اتنا اثر انداز نہیں ہوتا جتنا غریب کے گھر پہ ہوتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی غریب کے گھر میں 2 وقت کی روٹی آسانی سے میسر آ جائے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے جس طریقے سے اس سال کا بجٹ ہے، چاہے وہ وفاقی ہو چاہے وہ صوبائی ہو، اور سیف بھائی کل کونسل کا بھی بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں، تو وہ 2 وقت کی روٹی کہیں نہ کہیں 1 وقت پہ آ رہی ہے۔ تو یہ بہت افسوسناک عمل ہے، اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ بجٹ کی یہ کہانی۔ تو یہ اصل میں دیکھیں، غریب مکاؤ بجٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غربت ختم نہیں کرنی، غریب کو ختم کرنا ہے۔ ڈیفینیٹلی یہی ہے جو کلچر ہے حکمرانوں کا، تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں غربت مٹاؤ نہیں، غریب کو مٹاؤ۔ جو بجٹ کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ غریب کو ہی مٹا دو، یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسی طرح ہے سلسلہ، اسی طرح سلسلہ بالکل ایسے۔ جی قمر بھائی، پہلے تو میں تھوڑا سا، یہ آپ کا ٹاپک تو نہیں ہے لیکن میں پوچھ لیتا ہوں، اس بجٹ میں آپ اپنے گھر کا بجٹ مینٹین کر لیتے ہیں؟ جیسا کہ انہوں نے تو اتنے ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتا دی ہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے بھائی بتا رہے تھے کہ غریب طبقہ پھنس رہا ہے، میرے خیال میں اب مڈل کلاس بھی پھنس گیا ہے بالکل، اس کا جو ہے نا وہ اس وجہ سے گزارا نہیں ہے ان چیزوں میں۔ تو میرے خیال میں ان چیزوں کے اوپر جیسے کہ بتا رہے ہیں ورکنگ کرنی چاہیے، اب ان چیزوں سے ہٹنا چاہیے۔ ہر سال ایک چیز اسٹیپ ہم نیچے اترتے ہی نظر آ رہے ہیں، مطلب وہ اب اس کو ٹرن اراؤنڈ ہونا چاہیے کہ بھائی کہ چینج آنی چاہیے کہ یار کہ نہیں ہے، بجٹ جو ہے نا وہ اس طرح کا بننا چاہیے کہ ایک آدمی کو تھوڑی سہولیت ہو، وہ مطلب کہ اس کے لیے ایزی ہونا شروع ہے۔ یہ تو دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں ایسی پوزیشن میں پھر جو ہے نا آپ کی جو باقی کی چیزیں وہ ڈسٹرب ہونی شروع ہو جاتی ہیں، پھر جو ہے نا لوگ تھوڑے سے مائنڈ چینج ہوتے ہیں، مائنڈ سیٹ جو ہے نا خراب ہوتے ہیں،
ان کے وہ انفیئر مینس کی طرف پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ویسے ہی اسی سے وقت کنٹرول ہو سکتی ہیں جب آپ کا بجٹ اچھا ہو, بجٹ ایسا بنے کہ وہ غریب کو ہیلپ آؤٹ کرے, مڈل کلاس کو ہیلپ آؤٹ کرے. امیر طبقے کو جیسا نے بتایا بالکل ایسا ہی ہے, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, امیر تو مزید امیر تر ہوتا جا رہا ہے. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اپنا سیف الدین صاحب, اس وقت بڑی جو صورتحال ہے ایران کی وہ بہت خراب ہے, اور امریکہ نے جو حملہ کیا ہے ایران کے اوپر, پتہ نہیں کتنے نہ جانے کتنے لوگ شہید ہو گئے, کتنے لوگ زخمی ہو گئے, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے اثرات پاکستان کے پر آئیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ تو جو کام اس کو کرنا چاہیے وہ کر رہا ہے, اور آج سے نہیں کر رہا, ایک طویل عرصے سے کر رہا ہے. امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا, افغانستان میں 20 سال جنگ چلی اور پورا افغانستان اس نے تباہ کیا, اور جو بم اس نے کل ایران پر گرائے ہیں وہی والے بم اس نے جو ہے اپنے B-22 یا B-52 جو اس کے بمبار ہے اس کے ذریعے اس نے گرائے تھے. B-22 ہے شاید, نہیں 52 ہے, B-52 کہتے ہیں نا اس کو, B-52. تو اس کے ذریعے سے جو وہ کہتے ہیں کہ وہ بم اس نے وہاں پر بھی گرائے تھے. تورا بورا کا نام مشہور ہو گیا ہے کہ اس کو اس نے ملیامیٹ کیا تھا. اس کے بعد عراق کے اندر گھسا, عراق کے اندر ماس ڈسٹرکشن کے اس نے کہا کہ ہتھیار ہیں, اور یہی نتن یاہو جو ہے جھوٹ بول کر اس وقت جو ہے امریکہ کو لے کر آیا, اور امریکہ نے پورا عراق تہس نہس کر دیا, لاکھوں لوگ جو ہے وہاں پر قتل ہو گئے. پھر اسی امریکہ کے چکر میں شام برباد ہوا, شام کے اندر امریکہ نے براہ راست بمباری کی, اب تک بمباری کرتا ہے شام. آپ دیکھیے کہ وہاں پر حکومت چینج ہو گئی ہے, بشار الاسد چلا گیا ہے, لیکن ابھی بھی وہ وہاں پر مسلسل بمباری کرتا ہے, ان کے ایئرپورٹ تباہ کرتا ہے, ان کے طیارے تباہ کرتا ہے, ان کے جو ہتھیاروں کے ذخیرے ہیں اس کو تباہ کرتا ہے. اسی طریقے سے لبنان کو امریکہ نے برباد کیا, لبنان تباہ و برباد ہوا. اب ایران کے اوپر امریکہ آ گیا. ایران کے متعلق خود امریکہ کی اپنی جو بھی ذمہ داران ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے. انٹرنیشنل ایجنسی جو ایٹمی ہتھیار سے متعلق ہے وہ کہتی ہے ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے. سب کہتے ہیں نہیں ہے, لیکن نیتن یاہو چونکہ ان سے کہتا ہے کہ ہیں اور تباہ کریں. تو دیکھیے یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے, امریکہ تو وہی کر رہا ہے جو اس کو کرنا چاہیے, جو مسلمانوں کے ایک دشمن کو کرنا چاہیے. مسئلہ ہمارا ہے, ہم سارے لوگ ایک ایک کر کے بھیڑوں کی طرح ان کے نرغے میں آ رہے ہیں, کچھ لے جا رہے ہیں. لیکن ہم میں سے اب بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم امریکہ کی خوشامد کر کے ہم بچ جائیں گے. دیکھیے امریکہ جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, جس نے غزہ کے اندر 60,000 عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا, ان کے لیے کھانا اور پینا بند کیا ہوا ہے. کس طریقے سے وہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں روزانہ کھانے اور پانی کے لیے, ان کھانے اور پانی کے لیے جو لائنیں لگائے ہوئے لوگ ہیں ان پہ وہ روز فائرنگ کرتا ہے, روز ایوریج 100 لوگوں کو قتل کرتا ہے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے. جی ہاں دنیا دیکھ رہی ہے, اور امریکہ کھل کے کیا کہتا ہے کہ اسرائیل بہت اچھا کام کر رہا ہے, اور ٹرمپ کیا کہتا ہے کہ یہ غزہ کی زمین جو ہے نا بڑی شاندار ہے, اور یہاں پر ہم ایک ایسا ریزورٹ بنا دیں گے اور یہ غزہ والے کہیں اور چلے جائیں. پھر اسی ٹرمپ کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ان کو جو ہے امن کا نوبل پرائز دیا جائے. تو لوگ اب بات صحیح کہتے ہیں کہ پاکستان نے تھوڑی سی کمی چھوڑ دی. کہنا یہ چاہیے کہ ٹرمپ کو اور نیتن یاہو دونوں کو امن کا نوبل پرائز ملنا چاہیے. اگر یہی سٹینڈرڈ ہے تو بات یہ ہے کہ اتنی خوشامد کرنے کے بعد بھی آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے. ملنا وہی ہے جو امریکہ کرنا چاہتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود مضبوط ہوں, مسلمان ممالک مضبوط ہوں, پاکستان کو مضبوط ہونا چاہیے. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ پاکستان پوری اسلامی دنیا میں ایک بڑا شاندار ملک ہے, طاقت رکھنے والا ملک ہے, عزت رکھنے والا ملک ہے, قوت رکھنے والا, عزم رکھنے والا ملک ہے. ہمیں اس طرح کی خوش آمدانہ پالیسیوں میں نہیں جانا چاہیے. اگر ہم کمزور ہیں, ہم صرف ایک وجہ سے کمزور ہیں, اپنی انٹرنل کرپشن کی وجہ سے, اپنی جو ہماری مورل کرپشن ہے, مانیٹری کرپشن ہے, اس کی وجہ سے ہم کمزور ہیں, ورنہ ادروائز ہمیں کسی ملک کی خوشامد کی ضرورت نہیں. اچھا سید اعجاز الحق صاحب یہ مجھے بتائیے کہ دیکھیں امریکہ کی ایک پالیسی تھی کہ ٹرمپ کی صدر بننے سے پہلے کہ ہم دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں, یعنی سابق جو پہلے جو جنگیں ہو چکی ہیں افغانستان سے, تو اس سے سبق سیکھنے کے بعد امریکہ نے کہا کہ اب ہم اس جنگ کی پالیسی کو آگے لے کے نہیں چلیں گے. لیکن ہو تو وہی رہا ہے کچھ عرصے بعد کہ جنگیں پوری دنیا میں شروع ہو گئی ہیں تقریباً. دیکھیں اس کے اندر آپ اگر ماحول دیکھیں نا انٹرنیشنلی, آپ کو لگتا ہے ایسا ہے کہ امریکہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کے ہاتھوں یرغمال ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ امریکہ اپنی پالیسی بیان تو بارہا دے رہا ہوتا ہے کہ جنگ کے حوالے سے, دنیا میں امن و امان کے حوالے سے,
لیکن جب جب اسرائیل نے امریکہ کا ڈائریکشن ڈائیورٹ کیا ہے وہ ڈائیورٹ ہوتا رہا ہے. چاہے سیف مہینے کا عراق کا ایشو ہو, آپ ملٹیپل عرب ممالک کا ذکر کر سکتے ہیں جس کے اندر شام ہے, جس کے اندر اور دیگر ممالک ہیں, جس کے اندر لیبیا ہے, جس کے اندر مصر تک چیزیں پہنچی. تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ میں ذکر کر لوں ایک قدم آگے بڑھ کے یونائٹڈ نیشن کا, جو بہت بڑا علمبردار ہے پورے دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے حوالے سے اور مساوات رکھنے کے حوالے سے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس یونائٹڈ نیشن کو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی جو خون ریزی ہے یا پھر جینوسائیڈ ہے وہ نظر نہیں آتا, کشمیر کے صورت پہ نظر نہیں آتا, فلسطین کے صورت پہ نظر نہیں آتا, غزہ کی صورت پہ نظر نہیں آتا, عراق کی تباہی نظر نہیں آتی, افغانستان کی تباہی نظر نہیں آتی, لیبیا کی تباہی نظر نہیں آتی, اور شام کی تباہی نظر نہیں آتی, اور مصر کے اندر جو کچھ ہوا وہ نظر نہیں آتا. اگر اس کو نظر آتا ہے تو اسرائیل کے اندر اگر کوئی, ظاہر سی بات ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. خدا نخواستہ ایران نے تو فرسٹ اٹیمپٹ نہیں کیا اسرائیل کے ساتھ, اسرائیل دھمکاتا رہا, امریکہ بدماشی کرتا رہا, اس کے بعد اسرائیل کے حملے کے بعد ایران نے جواب دیا. اور سب کو حق ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم کو, کسی بھی نیشن کو اپنے دفاع کا حق سب کو حاصل ہے. اگر اس کے جواب میں جو امریکہ اتنا بڑا امن کا دائی بنتا ہے, علمبردار بنتا ہے, جو وہ اس کا صرف فرنٹ شکل ہے, ادروائز وہ ایک بدماش کی صورت ہے پورے دنیا کے اندر قابض ہے. آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے, میں بلکہ شرمندگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے مسلمان ممالک کی جانب سے, کیونکہ OIC کے نام سے ایک مسلمانوں کی بھی ایک تنظیم موجود ہے. یہاں پر آپ کو اس کا کوئی کردار نظر نہیں آتا. ایسا لگتا ہے کہ ہم پسے پشت کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. جس طریقے سے غزہ میں تباہی ہوئی, ہم تمام جو مسلمان ممالک کے اندر امریکہ نے اپنی بدماشی کی اسرائیل کے ساتھ مل کر, اپنے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر, ہم خاموش رہیں. OIC کی بات کر رہا ہوں, ہم خاموش رہیں. اور یہ خاموشی ایسا نہ ہو کہ وہ ملک جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, بہت سارے ممالک ہیں جس کے اندر آپ دیکھیں اسرائیل کے سپورٹ میں آج جارڈن کھڑا ہوا ہے, اسرائیل کے سپورٹ میں برابر میں ایک دوسرا ہمارا مسلم ملک ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ سپورٹ کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ ان کی بھی بخشش نہیں ہے, بچت ان کو بھی نہیں ہونا ہے. یہاں سے یہ فارغ ہو جائیں تو اس طرف جائیں گے. تو تمام ایران کے اوپر اگر کوئی حملہ ہے تو سیاست سے بالا تر ہو کر, ملکی بارڈر سے بالا تر ہو کر, اور تمام تر چیزوں سے بالا تر ہو کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے, صرف زبانی طور پر نہیں, کہ یہ صرف ایران پہ حملہ نہیں تھا, امت مسلمہ پہ حملہ ہے. اور وقت آ چکا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو امریکہ کی بدماشی کو توڑنا ہوگا, اس خطے کی حفاظت کے لیے توڑنا ہوگا, امن و امان کے لیے توڑنا ہوگا. اس کا وہ بھرم کہ نوبل پرائز ملنا چاہیے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرارداد پیش کرنی چاہیے سب کو قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی کے اندر. جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے ایران کے اوپر, ظاہر سی بات وہ دفاع کا حق رکھتے ہیں, لیکن نظر نہیں آتا, OIC کی پریزنس نظر نہیں آتی, اور دیگر جو مسلم کنٹریز کے بڑے بڑے ممالک ہیں ان کی پریزنس نظر نہیں آتی. بہت حیرت انگیز ہے. یہاں پر میں اگر تمام باتیں ہو رہی ہیں تو ایک فخر بھی کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں پورے دنیا کے مسلم ممالک کے اوپر سرپرستی رکھی ہے اور ہمیں ایٹمی قوت سے نوازا ہے. حال ہی میں ہم ایک جنگ سے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں, اتنے سارے شکایت کے باوجود ہماری آرمی الحمدللہ اتنی مضبوط ہے, اتنے سرشار ہیں کہ ہم محفوظ رہیں. اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ہم نے الحمدللہ ملیہ میٹ کیا, زمیں بوز کیا, اس کے غرور کو, اس کی طاقت کو. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ جذبہ ایمانی قائم رکھے کہ تمام مسلم ممالک کھڑے ہوں اور نہ صرف امریکہ کی بدماشی کو ختم کیا جا سکے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو ساتھ کھڑے ہو جائیں تو شاید اسرائیل کا بھی کام تمام ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے سب کا ایک ساتھ کھڑا ہونا, وہ OIC میٹنگز اور کھانے سے باہر نکل کے میرے خیال سے اصلی بنیادوں پر اگر کام کریں تو شاید یہ ممکن ہے. شاید یہ ممکن ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا سیف الدین صاحب کہ جو حال ہی میں ہماری جنگ ہوئی بھارت کے ساتھ, اور ہمارے شاہینوں نے جو انہیں بھارت میں جا کے دھول چٹائی, اور سندور جو ان کا آپریشن سندور تھا وہیں جا کے سندور لگا کے آ گئے, تو اس سے پوری دنیا کو یہ سبق حاصل نہیں ہوا کہ پاکستانی قوم ایک تو پوری متحد ہے, چاہے وہ کتنی بھی پارٹیاں ہوں. جہاں ہمارے ملک کا مسئلہ آتا ہے, جہاں ہمارے پاکستان کا مسئلہ آتا ہے, تو کتنی بھی ساری سیاسی پارٹیاں ہم ایک متحد ہو جاتے ہیں. تو کیا اسرائیل نے یہ ایک بیان دیا تھا کہ ایران کے بعد پاکستان کا نمبر ہے, تو اتنی ہمت کرے گا اسرائیل پاکستان تک پہنچنے کی؟ دیکھیے اسرائیل کے اندر تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمت نہیں ہوگی. دیکھیے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومتیں ہیں نا, وہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی نہیں کرتی. سیدھی بات یہ ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی اگر وہ میں فار 47 والی بات ہے وہ نہ کروں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے بات. لیکن یہ ہے کہ کہیں نا دل کی بات شاہین کی پرواز سے, یہ کیا ہے فارم 47؟ فارم 47 یہی ہے کہ جو ایک مصنوعی حکومت پوری تشکیل دی گئی ہے, جہاں پورے انتخابات کے نام پر ایک ڈھونگ رچایا گیا,
اور اس ڈھونگ کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جن لوگوں کو ذرا بھی ووٹ نہیں ملے تھے ان کو قومی اور صوبائی اسمبلی میں پہنچا دیا گیا، اور پوری حکومت دیکھیں پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کا صفایا ہو گیا تھا، خود نواز شریف صاحب بدترین طریقے پہ ہارے تھے اور ان کی بیٹی ہاری تھی، جو بھی کچھ تھا، شہباز شریف صاحب اور ماشاء اللہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے، اور باقی لوگ بھی۔ اچھا یہ لوگ جو کہ خود دل میں چور رکھتے ہیں، ان کے اپنے دل کے اندر ایسا چور موجود ہے کہ صاحب ہم جس حکومت میں بیٹھے ہیں یہ ہمارا حق نہیں ہے، ہمیں عوام پسند نہیں کرتے، عوام ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اب ایسی کمزور حکومتیں جب آپ پاکستان میں تشکیل دیں گے، 2 نمبر حکومتیں تشکیل دیں گے، تو وہ ملک کے جذبات کی نمائندگی تو نہیں کریں گی۔ دیکھیں الحمدللہ پاکستان کی قوم کے اندر، پاکستان کی فوج کے اندر اسلام کا وہ جذبہ موجود ہے، پاکستان اسلام کے نام پر بنا، کلمے کے نام پر بنا الحمدللہ۔ اور آج بھی دیکھیں آپ، یہ بات ہے کہ آج بھی خدا نہ کرے کوئی ذرا سا مسئلہ پیدا ہو جائے، پوری قوم متحد ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی جو یہ ہندوستان کے ساتھ مسئلہ پیدا ہوا، آپ یہ دیکھیں کہ سارے اختلافات کے باوجود تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، ہر ایک کی ایک ہی آواز تھی، وہ جماعت اسلامی ہو، پیپلز پارٹی ہو، MQM ہے، کوئی بھی ہو، سب نے اس بات کو بھول کر کے ہمارا تعلق کس جماعت سے، ہم ایک آواز ہو گئے، کیونکہ سب کے اندر ایمان کی تڑپ موجود ہے۔ نون بھی بالکل، نون بھی، نون میم کاف گاف جتنے بھی ہیں سارے ایک ہی اس پہ آ گئے، لیکن یہ کہ سارے لوگوں نے الحمدللہ۔ لیکن بات کیا ہے کہتے ہیں کہ جب تک آپ پاکستان میں صحیح حکومت نہیں بناتے، ان لوگوں کی حکومت نہیں آتی جو صحیح معنوں میں آپ کے نمائندہ ہیں، نمبر 1 بات۔ دوسری بات دیکھیں پاکستان کی جڑوں کو جو چیز کھا رہی ہے وہ کرپشن ہے، پورا نظام آپ کا کرپٹ ہے، بدترین طریقے۔ جو بجٹ کی بات ہو رہی ہے نا، بجٹ پہ صرف ایک طبقہ خوشیاں مناتا ہے، وہ ہے کہ جو ہمارے کرپشن مافیا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں کہ بجٹ میں چلو ماشاءاللہ اس دفعہ اتنے ارب روپے رکھ دیے گئے، اتنے خرب، اس کے حساب کتاب وہ لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے ٹھیکے کیسے ہوں گے، اس میں میرے پیسے کتنے ہوں گے، اس میں تیرے پیسے کتنے ہوں گے۔ سندھ کے اندر دیکھیں، سندھ کے متعلق اب لوگ مذاق میں یہ بات کہتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر ہماری بات نہیں مانی تو ہم تم کو سندھ بنا دیں گے۔ اب دیکھیں یہ دھمکی جو ہے، یہ مذاق تو ایک ہے لیکن حقیقت تو یہی ہے نا۔ اب جو میرے بھائی اعجاز اللہ کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، بتا رہے تھے کہ بھارت جو ہے وہ BRT کا جو ہمارا یونیورسٹی روڈ ہے اس کی تصویریں دکھا کر خالی کہتا ہے دیکھو ہم نے پاکستان کا یہ حال کر دیا، تباہ کر دیا۔ مطلب پورا کراچی تباہ ہے، کیا حال انہوں نے کراچی کا کر دیا۔ دیکھیں اگر آپ کراچی کو تباہ کر دیتے ہیں، کراچی پورے پاکستان کو چلانے والا، پاکستان کا معاشی ہب ہے، آپ کو اس بات کی فکر ہے ہی نہیں کہ ہم کراچی کو ٹھیک کر دیں کسی طریقے سے۔ کراچی کو آپ نے اٹھا کے توفتاً زرداری صاحب کو پیش کر دیا، کیوں کہ زرداری صاحب کی خواہش تھی۔ لیکن کراچی کے لوگوں سے آپ نے پانی چھین لیا، کراچی کے لوگوں سے بجلی چھین لی، سڑکیں چھین لی، ان کا صفائی کا آخر کار ان سے آپ نے ان کا اختیار وہ بھی چھین لیا ووٹ کا۔ آپ نے ان کا جو جس کو انہوں نے منتخب کیا تھا، آخر آپ نے اس کے بجائے آپ نے مرتضیٰ وہاب صاحب کو بٹھا دیا لا کے۔ اچھا اب ہم کہتے ہیں جی سب کو بٹھا دیا، آپ نے سندھ حکومت بھی لے لی، آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں کراچی کا میئر بھی لے لیا، آپ نے ٹاؤن چیئرمین بھی بہت ساری حاصل کر لی، آپ نے جال سازی سے UCM بھی بہت ساری حاصل کر لی، چلے حاصل کر لی، اب کام تو کرو۔ مطلب تم ٹیکسز لیتے ہو کراچی سے، تمہارا 97 جو % بجٹ ہے سندھ کا وہ کراچی سے چلتا ہے، پاکستان کا جو قومی بجٹ ہے 54% وہ کراچی سے چلتا ہے، 54% کراچی سے چلتا ہے، یہیں سے آئیں گے، یہیں سے آئیں گے۔ مجبوری ہے، ہمارے کان میں بادشاہ سلامت آ جاتے ہیں، ہمیں جانا پڑتا ہے۔ ناظرین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز، میں ہوں پاکستان، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستانی۔ جی سیف الدین بھائی، آپ وہیں سے کنٹینیو کیجیے۔ دیکھیں وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ شرم کی بات ہے نا، پورے دنیا کے اندر جو اکنامسٹ نے ایک سروے کرایا جو ہر دفعہ کراتا ہے، وہ ہر 4-5 سال بعد کراتا ہے۔ اچھا پاکستان کراچی شہر کا نمبر 170واں ہو گیا، پہلے 169واں تھا، اور 170واں جو نان لیویبل سٹی ہے پوری دنیا کے اندر، وہ شہر جو رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اچھا اس کے اندر وہ کیا چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں، کن چیزوں کی بنیاد پر کرتے ہیں؟ صحت ہے، تعلیم ہے، اسٹیبلٹی ہے، آپ کی ماحولیات ہیں، انفراسٹرکچر ہے، یہ 5-6 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اب کراچی میں یہ 5 چیزیں ناپید ہیں۔ کراچی میں صحت کے، کراچی میں تعلیم کے ادارے، کراچی میں انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، کراچی میں انسٹیبلٹی اتنی ہے کہ کراچی ان چند شہروں میں شامل ہے جہاں امریکہ اور دوسرے ممالک نے اپنے شہریوں کو کہا گیا ہے کہ یہ خطرناک ترین شہر ہیں سفر کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیے نا کراچی میں کیا حال ہو رہا ہے، ہر کچھ دن بعد، کیا میں کہوں کہ روز، یعنی اب تو دل بھی نہیں چاہتا یہ بات کہنے کو کہ روزانہ ہمیں یہ خبر پڑھنے کو ملتی ہے کہ ڈاکو نے 2 نوجوانوں کو مار دیا، ڈاکو نے 1 کو مار دیا، پرس چھینتے ہوئے مار دیا، دکان میں گھس کر لوٹتے ہوئے مار دیا، موٹر سائیکل چھینتے ہوئے مار دیا، اس سے بچ گئے تو ڈمپر مافیا نے مار دیا۔ مطلب کراچی کو ڈمپر مافیا پہ تو اب کچھ کنٹرول کیا سندھ گورنمنٹ نے؟ بھائی کچھ بھی کنٹرول نہیں کیا، وہ تو ڈمپر مافیا یا کوئی بھی مافیا
کراچی کے اندر ان کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جرائم کم کر دیتے ہیں یا جب چاہتے ہیں پوری منشیات فروش آپ دیکھیں پوری کراچی کے اندر چھا گئے. کراچی کو ایسا انہوں نے بنا دیا یتیم خانہ. کراچی کی ڈیموگرافی تبدیل کر رہے ہیں. دیکھیں موجودہ سندھ حکومت جو ہے یہ کراچی کی اونرشپ نہیں لیتی, یہ کراچی کو اپنا شہر نہیں سمجھتی. اس کو پتہ ہے کہ ویسے تو یہ ان جگہوں کے ساتھ صوبے کے اندر جو ان کے اپنے پاس ہیں ان کے ساتھ بھی یہی والا سلوک جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں, وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ماشاءاللہ دیکھیں کراچی, میں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ کراچی یا سندھ یا جو بھی ہمارا پورا سسٹم ہے اس سسٹم میں ایک نیا سسٹم چل رہا ہے, اور وہ سسٹم یہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ سے ہر محکمے سے کتنے پیسے نکالنے ہیں, لگانے نہیں ہیں, نکالنے کتنے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ یقین کریں اس بات پہ کہ 90% پیسہ کرپشن میں جا رہا ہے آپ کا 90%. میں جگہ جگہ بات یہ کرتا ہوں کہ میں ان سے ہاتھ جوڑ کے ہی کہتا ہوں کہ جو پیسہ کراچی کا ہے, جو بھی ٹیکسیز ہیں جو ہے, آپ کو پتہ ہے سندھ حکومت کو گزشتہ 16 سال کے اندر 10,000 ارب روپے ملے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے جو NSC ایوارڈ اس کے نتیجے میں, اور جو کراچی سے ٹیکسیز جمع ہوتے ہیں سندھ سے 10,000 ارب. اور کہتے ہیں 10,000 ارب روپے اس بات کے لیے کافی ہیں, جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 مرتبہ پورے سندھ کو آپ نئے سرے سے بنا لیں. اچھا ٹھیک ہے, 10,000 ارب روپے ملے ان کو. میرے پاس اصل میں کوئی پیپلز پارٹی کے بھی موجود نہیں ہے کوئی رہنما, ورنہ میں ان سے یہ سوال ضرور کرتا. آپ یہ ساری چیزیں وہ نوٹ بھی کر لیجئے گا, وہ سن بھی لیں گے کہیں نہ کہیں. ویسے پیپلز پارٹی والے بھی بیچارے مجبور ہیں, اور ان کے بھی جو لوگ ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. دیکھیے یہ اسکیمیں آتی ہیں, ہماری ADP ہے, اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے ہمارا, اس کا کیا کہتے ہیں سندھ کا بھی ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ کا بھی ہوتا ہے. ان سارے میں ان سے ایک چیز یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی اس میں جو ان پروگرامات میں جو آپ نے پیسے یہ رکھے ہیں, یہ جو رکھے ہیں منصوبے, یہ آئے کہاں سے ہیں مجھے بتائیے. آپ نے کسی UC چیئرمین سے نہیں پوچھا, آپ نے کسی ٹاؤن چیئرمین سے نہیں پوچھا, آپ نے کسی صوبائی اسمبلی کے ممبر سے منصوبے نہیں لیے, اس میں آپ نے ڈال دیے. اور یقین مانے پورا کرپشن کا ایسا دھندا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ آپ PhD کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. ہماری کراچی میں جو کرپشن ہو رہی ہے نا, اس میں آپ چاہیں تو واٹر بورڈ کی کرپشن پہ PhD کر لیں, چاہے تو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی سبجیکٹ ہونا چاہیے سبجیکٹ. آپ اس میں ماشاءاللہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں نا ان سب پر PhD کی ڈگریاں, اور انشاءاللہ ہوگا کچھ دن میں لوگ ان چیزوں پر جو ہے کرپشن میں ان سب چیزوں میں ڈگریاں اس کی اپنے PhD کی وہ حاصل کر لیں گے. تو یہ مطلب پورے کراچی کے مطلب کیا رونا روئیں سمجھ میں نہیں آتا, کس کے سامنے روئیں. جن کے سامنے رونا چاہیے وہ خود ہنستے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کیا بتا رہا ہو, ہمیں تم سے زیادہ پتہ ہے کہ ان پیسوں کو کیا ہو رہا ہے. اچھا سیف الدین بھائی, اب میں سوچتا ہوں کہ ہم یادوں کی طرف جاتے ہیں اور تھوڑی سی خوشی کو محسوس کرتے ہیں. 1990 میں آپ نے گولڈ میڈلسٹ ایشین گیم کا لیا اور بھارت کو آپ نے 3-2 سے ہرایا. تو وہ کیسا لمحہ تھا, کیا جذبہ تھا, کیا جنون تھا؟ وہ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ انڈیا کے اگینسٹ کھیلنے کا تو ایک ڈفرینٹ ہی ہوا ہے, اور میرے ساتھ تو ایسا سلسلہ رہا ہے کہ 4 دفعہ ایسا سلسلہ رہا ہے کہ ہم نے انڈیا کو انڈیا میں ہرایا, تو وہ ایک فیلنگ ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے. بالکل. ایشین گیمز 90 کا جو دور تھا, جو ٹائم تھا, وہ بڑا ایک ڈفرینٹ سا ٹائم یہ تھا کہ اس میں جب ہم گئے تھے تو ہمیں ہماری مینجمنٹ صلاح الدین اور منظور الحسن تھے, انہوں نے ہم سے ایک وعدہ لے لیا, اور وہ وعدہ بڑا ڈفرینٹ سا تھا. انہوں نے کہا پہلے وعدہ دے دو, تو ہم نے سب لوگوں نے پوری ٹیم نے وعدہ دے دیا, وفا بھی کیا پھر. مگر انہوں نے یہ بات کر دی کہ دیکھیں وہ انڈیا کے ساتھ یا کسی بھی ٹیم کے ساتھ آپ کا گراؤنڈ میں تو ایک ہوتا ہے, مگر گراؤنڈ کے باہر ایک الگ دوستی بھی ہو جاتی ہے, فرینڈلی ماحول ہوتا ہے. انہوں نے ہمیں کہا جی کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے نا آپ نے اس پورے ایشین گیمز میں سلام دعا نہیں لینی ہے, آپ نے ملنا ہی نہیں. ہم نے کہا یہ تو بڑی ڈفرینٹ سی اسٹیج ہو گئی. جب ان کے ساتھ ہیلو آئے تو ہے, اور اب جیسے کہ آج بھی کے بھی دور میں دھن راج پہلے ہے, ان کے ساتھ میری آج بھی دوستی ہے, ہم سب ملتے ہیں کہیں نہ کہیں, ہمارا ہوتا ہے سارا ہوتا ہے. پرگت سنگھ ہے اور دوسرے اور لوگ ہیں جو کیا ہمارے ساتھ کھیلے میں. تو اب ہم نے کہا یہ کیا یار, اب تو وعدہ بھی دے چکے اور اب یہ کام بھی کرنا. تو پورے ایشین گیمز میں وہ ہم جو ہے نا ان سے سلام دعا نہیں لگا. تو وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو ان کے اوپر ذرا تھوڑا سا مسلط یوں رکھو کہ بھائی کہ تم بس یو آر ڈیم سیریس ٹورڈ دا گولڈ میڈل. اچھا. اور وہی اس پہ فائنل آ گیا, فائنل ہمارا انڈیا کے ساتھ میچ آ گیا. انڈیا نے ہمیں گول کر دیا پہلے, وہ الحمدللہ ہم نے برابر کیا, وہ اللہ کا شکر ہے, وہ میں نے کیا تھا گول برابر. اللہ پاک نے وہ جو ہے نا وہ عزت مجھے بخشی تھی, یہ اعزاز آپ کو اللہ کی طرف سے ملا. کیونکہ اس وقت اسٹیج ایسی تھی کہ جب ہم انڈر پریشر تھے, انڈیا جیت رہا ہے گول سے اور فائنل ہو رہا ہے,
اور پھر وہ جب گول برابر کیا تھا تو اس کے بعد جب ہم جیت کے آئے واپس تو اس وقت اللہ ان کو جنت نصیب کرے پریزیڈنٹ اسحاق خان تھے. تو انہوں نے جب وہ ملے تھے مجھ سے تو انہوں نے جب وہ ٹیم سے مل رہے تھے انہوں نے مجھ سے مل کے کیٹیگریلی بولا تھا کہ ہی از دا بوائے کہ جس نے کہ گول برابر کیا تھا. لیکن ان کو یہ اس وقت وہ پریشر سچویشن وہ میچ دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو بھی یہ یاد تھا کہ جو میں نے گول کیا. میری صدر اسحاق صاحب سے ایک ملاقات کوئٹہ میں ہو چکی ہے جب میری ایج تقریباً 9 یا 10 سال تھی. ہاں تو انہوں نے تو وہ اسٹیج بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور دیکھیے انڈیا کے ساتھ جو میچ ہے نا ہمارا, چاہے وہ کرکٹ ہو, ہاکی ہو یا کوئی بھی گیم ہو, وہ گیم جو ہے نا وہ آپ کا نروس کا گیم ہے. وہ آپ نے جس نے اپنی نروس کو کنٹرول کر لیا, اوور کم کر لیا اس کو, تو وہ پھر جو ہے نا اس میچ میں برتری حاصل کر لیتا. اور یہ جو ہے نا یہاں پر اس وقت ہمارے یہاں پر اس چیز کا فقدان ہے اسپورٹس میں کہ آپ کو صرف ایک کوچنگ ہی نہیں ہے, فزیکلی آپ کو مضبوط نہیں ہونا, آپ کو مینٹلی بھی مضبوط ہونا ہے. جو کہ اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں گے آپ کو ہر گیم میں سب سے زیادہ آسٹریلینز نظر آئیں گے. آپ ان کو دیکھیں گے, ان کی اپروچ جو ہے نا ٹورڈز دا گیم وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹیسٹ میچ دیکھ لیں آپ, اس میں ان کو ٹارگیٹ مل جائے, ٹائم کم ہے, انہوں نے بولا اس کو پورا کرنا ہے. تو یہ صرف مینٹل ٹفنس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ سب چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہیں. اور بیڈ لک یہ دا وے ابھی انہوں نے کراچی کو بریف کیا, یہ سارا کچھ, تو میں بیڈ لک یہ کہوں گا کہ اسپورٹس میں بھی یہ بیڈ لک ہے کہ ابھی ہم ان چیزوں سے دور ہیں. آپ کے کراچی میں گراؤنڈ موجود ہیں ہاکی کے, کچھ بہتری کی پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیے گراؤنڈ موجود ہیں, نیشنل ہاکی اسٹیڈیم ہے جو ایدی عبدالستار ایدی کے نام سے اب ہو گیا ہے. اصلاح الدین صاحب کی اکیڈمی ہے جو کہ بہت اچھی اکیڈمی ہے اور بہت ہی اس میں اچھی فیسلٹیز ہیں. اس کے علاوہ ایک کراچی ہاکی ایسوسیشن کا گراؤنڈ ہے. اس کے علاوہ یونیورسٹی نے ابھی, کراچی یونیورسٹی نے بھی یا این ای ڈی یونیورسٹی نے گراؤنڈ لگایا ہے, ٹرف لگائی ہے پورے. اب سلسلہ کار یہ ہے کہ اور انٹیریئر میں بھی بہت جگہوں پہ ٹرف لگ چکے ہیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ ٹرف کا لگنا اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے جتنے کہ اس کے اوپر اس معیار کی کوچنگ دینا, اس معیار سے لڑکوں کو تیار کرنا تاکہ فیوچر میں وہ پاکستان کے لیے ایسٹ ثابت ہو. ابھی پاکستان میں آپ کے پاس, ہم اگر اپنے پڑوسی ملک سے کمپیئر کر لیں, انڈیا سے کر لیں یا دوسرے ملکوں کا جو انفراسٹرکچر ہے, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک پلیئر جاتا ہے نا تو اس کا دوسرا نیم ماڈل پیچھے تیار ہے. ہمارے یہاں پہ فقدان ہے. ابھی ہمارے اگر کوئی پلیئر ہیں جن کو کہ اب چینج ہونا چاہیے, ہمارے پاس بیک اپ نہیں ہے. اچھا, آپ کو وجہ کیا ہے؟ آپ کے توسط سے ایک سوال. جی کہیں دل کی بات شاہین کی پرواز سے. ایک زمانے میں ہاکی اتنا شاندار کھیل تھا پاکستان کے حوالے سے, اور اتنا مطلب مقبول کھیل تھا پاکستان کے اندر کہ راتوں کو مطلب دیر سے میچز ہوا کرتے تھے, ہم وہ اٹھ کے دیکھتے تھے ہیں. اور پاکستان ماشاءاللہ جیت بھی چکا ہے اس کے اندر, ہم نے کپس بھی لیے ہیں. اب اتنا ڈیٹیریوریٹ کیوں ہو گیا ہے کہ بالکل 0/0 پہ آ گیا ہے؟ بھائی ہاکی کا حال بھی جو ہے نا وہ کراچی کی طرح ہے. کراچی کی طرح. میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرتا جاؤں, ہاکی جو ہے وہ اس وقت بیساکھی کی طرح کیوں لوگ استعمال کر رہے ہیں؟ فٹنس پرابلم ہے یا قومی کھیل ہمارا جو ہاکی ہے پاکستان کا وہ اتنا پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے اس وقت پاکستان کے کھیل کی کہ پاکستان کے اس کھیل کو گورنمنٹ کی سپورٹ ہٹ گئی ہے. سب سے زیادہ سپورٹ اس کو ڈپارٹمنٹس کی طرف سے تھی. اب میں ہوں, آج میں پی آئی اے میں ہوں اور میں مینیجر کی پوسٹ پر ہوں, میرا فیوچر سیکیور تھا. اس وقت جب میں پاکستان کی ٹیم میں آیا تھا, میں ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1986-87, اس وقت میرے پاس 4 ڈپارٹمنٹس کے آفر لیٹرز تھے. کسٹم کا, پی آئی اے کا, نیشنل بینک کا, حبیب بینک کا, یہ میرے سامنے تھے کہ جی کہ آپ آ جائیں, آفرز تھی. تو میں نے پی آئی اے جوائن کیا. اس طرح ہی بہت سارے جو ہمارے پلیئرز ہیں پورے پاکستان کے, وہ ڈپارٹمنٹس میں جب آ جاتے ہیں, ان کی نوکریاں پکی ہو جاتی ہیں, تو ایک مینٹل سکون ان کو ہو جاتا ہے کہ اب وہ گھر کی طرف سے تھوڑا سا ایزی ہوئے ہیں کہ گھر کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور کھیل بھی رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جو اب بھی بجٹ کی بات کر رہے ہیں, آج کے دور کا جو جوتا ہے ہاکی کا وہ 20,000-25,000 روپے کا جوتا ہے, یا شاید اس کو اگر آج کے ڈالر سے کنورٹ کریں تو 40,000 پہ بھی چلا گیا. ہاکی اسٹک جو ہے جس وقت ہمارا ٹائم تھا 800 روپے کی ہاکی, 1000 روپے کی, 1500 روپے کی مل جاتی تھی. ابھی اس ہاکی کا 15,000 17,000 یہ اس کی کاسٹ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے, اور اب جو جابز ہیں وہ بھی نہیں مل رہی ہیں.
अब लड़कों के पास जॉब नहीं है, मतलब गवर्नमेंट पैट्रोनाइज नहीं कर नहीं रही। कर रही। अब आपको मैं बताऊं, अब पाकिस्तान के पास ये क्रेडिट है माशाल्लाह से कि पाकिस्तान का वर्ल्ड का टॉप स्कोरर सोहेल अब्बास पाकिस्तान से। माशाल्लाह। पाकिस्तान वापडा ने हिम्मत करके उसको नौकरी दी थी, वो जब तक टॉप स्कोरर वर्ल्ड का हो गया था तब तक भी उसके पास जॉब नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि अभी हम एज ए पेरेंट्स, आपका बच्चा अगर कहेगा मैंने हॉकी खेलनी है, उसका शौक है या उसको पैशन है उसका खेलने का, लेकिन आप उसका फ्यूचर देखेंगे तो आपको बोलेंगे जिसका फ्यूचर सिक्योर ही नहीं है। मतलब कि मैं खर्चा ही करता जाऊंगा, एंड में मुझे ही देना है, सारा कुछ करना है, ये कुछ कर नहीं सकेगा, आगे इसकी जॉब भी सिक्योर नहीं है। तो आप जो है ना फिर उसमें लोगों का इंटरेस्ट कम होगा, सही बात। सारा कुछ। एक आम आदमी की तरफ से, जैसे आपने बोला कि मैं रातों को उठ के मैचेस देखता था, सारा कुछ था, आपका शौक था, सारा कुछ था आपके अंदर, पूरी कौम शायद देखती थी भाई, पूरी कौम देखती थी। तो उसमें इस वक्त शौक था खेलने का, जैसे सारा अभी कुछ। क्रिकेट लोग देखते हैं ना, जी हाँ, जी। ऐसे हॉकी देखते थे लोग। जी बिल्कुल। अब जो एक हॉकी प्लेयर है ना, हॉकी प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी अपने बच्चे को हॉकी की तरफ नहीं ले जा रहा क्योंकि उससे फ्यूचर सिक्योर नजर नहीं आ रहा। और मैं ये टीवी पे बारहा बैठ के बोल चुका हूँ कि यार अगर इतना ही आपने इसको हटाना है अपनी नजरों से और नहीं सपोर्ट करनी है तो इसको अपना नेशनल गेम ना बोले, आप इसको अपना नेशनल गेम भी बोल रहे हैं। नेशनल गेम है हमारा। जी। नेशनल गेम है, नेशनल गेम है। नेशनल गेम को कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, नेशनल गेम को आप किसी भी तरह से पैट्रोनाइज नहीं कर रहे हैं। और आपकी टीम अगर कहीं खेल के आए और हार के आए और आप उस पर गुस्सा पूरा अपना दिखा देते हैं कि आप लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा फर्क है। मैं आपको इतनी सी मिसाल दे दूं कि आपका पाकिस्तान में आपके दो ही इंपॉर्टेंट गेम रह गए ना, एक क्रिकेट है और हॉकी है। आपका एक क्रिकेट का प्लेयर, एक छोटा प्लेयर जो लीग्स खेल रहा है, वो पाकिस्तान के टॉप के 10 प्लेयरों को भी मिला लें तो उसके करीब नहीं पहुंच सकते इनकम के लिहाज से, जो कि वो है। मैं छोटे प्लेयर की बात कर रहा हूँ जो अभी पाकिस्तान लेवल पे 1-2 मैचेस ही खेला होगा और अब लीग्स खेल रहा है। वो पाकिस्तान के आप टॉप 10 निकाल लें, 15 निकाल लें, 20 निकाल लें, उनको नहीं पहुंच सकता। और आप वजह क्या है? आप हैरान रह जाएंगे कि ये इतना बड़ा ड्रॉबैक है कि आप अगर आप किसी जगह पर बैठे हैं तो आपके अगर 4 मेहमान आ जाएंगे तो एक हॉकी प्लेयर उनको अच्छी तरह से पूछ नहीं सकता उनको कि आके मेरे से चाय पी लो या खाना खा लो या कुछ मेहमान आ जाए। अफसोसनाक तो ये ड्रॉबैक है। देखिए ऐसी पोजीशन में, ये वही वाली पोजीशन जो आपने, तो आप लोगों का इतना विजन है उसके ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर और सारी चीज़ों के ऊपर, आपने अभी कितनी चीज़ों को एलेबोरेट किया है। अगर समझ लें कि उसको स्पोर्ट्स पे एलेबोरेट कर लें तो यू आर टॉकिंग अबाउट हॉकी। ओके, सेम इज द सिचुएशन है। यस, बिल्कुल सही कहा कमर भाई। जाइएगा भी आप यहाँ बैठिएगा, मैं अपने नाजरीन और हाज़रीन से भी कह रहा हूँ कि वो भी वेट करें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़, मैं हूँ पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं मोअज़्ज़िज़ पाकिस्तानी जी। एजाज़ुल हक साहब, जान की अमान पाऊँ तो एक सवाल आपसे अर्ज़ करूँ, इजाज़त दे दी आप? बिल्कुल बिल्कुल। अब वैसे थोड़ा कौन रोक सकता है? थोड़ा सा बेहतर दौर आ गया अब जान के मान की जरूरत इतनी ज्यादा पड़ती नहीं। मुझे ये बताइए कि सीएम पंजाब जो हैं मरियम नवाज साहिबा, उनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो 45 डेज़ के अंदर वो अपने अंडर पासिस कंप्लीट कर लेती हैं, बना लेती हैं? करीमाबाद का जो अंडर पास है यहाँ कराची में, वो 2 साल से अनकम्प्लीट है। इसकी क्या वजह है? मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं नीयत का मसला है। पंजाब हुकूमत, देखें सियासी इख्तलाफात मौजूद हैं सबके अपने अपने, लेकिन सियासी इख्तलाफात कहीं पे दुश्मनी नहीं होती, कहीं ना कहीं तो एक नज़रिए का फ़र्क होता है। आप अपने नज़रिए से सोचते हैं, हम अपने नज़रिए से सोचते हैं। लेकिन देखा ये जाता है अमूमन, आप एक अंडर बाईपास की बात कर रहे हैं, कराची शहर रोशनियों का शहर कहलाया जाता था, कहीं ना कहीं आज मान पड़ गई है। कराची शहर की तरक्की को लोग देखकर हैरान और परेशान हुआ करते थे किसी ज़माने में, तो आज वो सेम कंडीशन लाहौर की है, फैसलाबाद की है। आप लाख इख्तलाफ रखें नून लीग से, मरियम नवाज साहिबा से, लेकिन इसके बावजूद आज पंजाब तरक्की कर रहा है। पंजाब जो है वो मुसलसल काम हो रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। इख्तलाफात के बावजूद कह रहे हैं, हमने मुतवातिर असेंबली भी ये बात कही है। देखिए सिंध की जो डायनामिक्स है वो कहीं ना कहीं बहुत चेंज है। आपको पंजाब के अंदर ये चीजें आज सूबाई असेंबली पे हमने एक एतराज किया था कि देखें
آپ کو متواتر 9 سال ہو گئے مراد علی شاہ صاحب کو صوبے کا ایگزیکٹو بنے ہوئے, اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں سندھ کرپشن پہ نمبر 1 ہے, نمبر 1 تو ہے سندھ, کرپشن پہ نمبر 1 ہے. تو یہاں پر جیسے سیف بھائی نے کہا یہ ایکسپیرینس ہے, یہ بات صرف سیاسی لوگوں میں نہیں ہے, عام لوگوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت جو ہے وہ یہاں پر کسی بھی پروجیکٹ کا, کسی بھی اسکیم کا کام شروع ہونے سے پہلے فائلوں کی بولیاں لگا کرتی ہیں, اور اس کے پاس کام ہونے سے پہلے وہ 50% تو کہیں اور چلا جاتا ہے, اور جو بچا کچا 50% رہتا ہے کانٹریکٹر کے پاس وہ بھی ملٹیپل لوگوں کو دینے کے باوجود وہ کام ہوتا ہے. تو یہاں تو دیکھیں آپ BRT منصوبہ ہے سالہ سال سے یہاں پر, تو سر وہ 50% کہاں چلا جاتا ہے؟ آپ کہیں نا دل کی بات شاہین کی پرواز سے, کیمرے کی طرف دیکھ کے کہیے نا. دنیا کو پتا ہے, صرف سندھ کو نہیں, کراچی کو نہیں, کہ سندھ کے اندر ایک سسٹم رائج ہے جس سسٹم کے تحت جو ہے کرپشن کا بازار گرم ہے, چاہے وہ سندھ حکومت کے ادارے ہوں یا پھر KMC کے ادارے ہوں یا پھر ٹاؤن کے ادارے ہوں یا پھر UC کا نظام ہو, یہاں پر ایک سسٹم رائج ہے, ہر چیز کے لیے رقم مختص ہے, یہاں پر ترقی پر بلیف نہیں کرتے یہاں کے حکمراں, یہاں پر بات چلتی ہے ریکوری کی, یہاں پر بات چلتی ہے پرسنٹیج کی. تو 45 ڈیز کے اندر تو پروجیکٹ تب کمپلیٹ ہونا جب نیت ہو ان کو بنانے کی. یہاں تو مراد علی شاہ صاحب تنقید برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے پنجاب کی کیا تعریف کر دی, ہم نے آئینہ دکھانے کی کوشش کی. مراد علی شاہ صاحب آن فلور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پنجاب اتنا ہی اچھا لگ رہا ہے تو آپ پنجاب چلے جائیں. پورا پاکستان ہمارا ہے, پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, ہو جائے نا, سب آپ کو ہمارا ہے. اچھا لگ رہا ہے. ہم نے ایک آئینہ دکھایا کہ دیکھیں پنجاب کی جو ایگزیکٹو ہے مریم نواز صاحبہ وہ کام کر رہی ہیں, وہ نظر آ رہا ہے. تو آپ تو متواتر 9 سال سے چیف منسٹر ہیں, اور آپ کی جو حکمراں جماعت ہے وہ تو پچھلے 17 سالوں سے متواتر سندھ کی حکمرانی کر رہی ہے. اور آپ کے جو میئر کراچی صاحب ہیں, کیونکہ کراچی ہارٹ آف پاکستان ہے, ہارٹ آف سندھ ہے, تو یہاں پر تو وہ نارمل یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرتضی وہاب صاحب پچھلے 1.5 سال سے یا 2 سال سے میئر کراچی ہے. میرا نظریہ تھوڑا مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرتضی وہاب صاحب 4-4.5 سالوں سے اس شہر کے اندر قابض ہے. بھائی ایڈمنسٹریٹر بھی رہے 2 سال, تو جو ایک ٹینیور ہوتا ہے میئر کراچی کا وہ پورا کر چکے ہیں. اس کے باوجود کراچی شہر کا اگر اتنا بدترین صورتحال ہے تو افسوسناک عمل ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کل میں گزر رہا تھا اپنے حلقے سے اورنگی ٹاؤن پہ, ایک MPA اسکیم کے تحت, ADP اسکیم کے تحت ایک روڈ کی کارپیٹنگ ہوتی ہے. جی جی, اور روڈ اتنا خستہ حال ہے, میں نے اس روڈ کی کارپیٹنگ اپنی موجودگی میں, میرے خیال سے تاریخی کام تھا وہ, کہ روڈ کی کارپیٹنگ کے دوسرے یا تیسرے دن میں نے پورا روڈ دوبارہ اکھڑوایا. میں نے کہا یار یہ کوئی کام تھوڑی ہے, یہ طریقہ نہیں ہوتا. اس کی روڈ کی کارپیٹنگ ہوئی, آج اس روڈ کی کارپیٹنگ کو 3 مہینے ہوئے ہیں, تقریباً وہ 60% ختم ہو چکا ہے, اور مرتضی وہاب صاحب اگلے 2-3 دن میں اس کی انوگریشن کے لیے آ رہے ہیں, وہاں تشریف لا رہے ہیں افتتاح کے لیے, وہاں پہ ان کی تختی لگ گئی ہے. مذاق ہے, لوگوں کے پیسوں کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں. کراچی شہر جو ہے وہ سیوریج کی بد انتظامی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں نالے کا منظر پیش کر رہا ہے نا. کراچی شہر کے لوگ جو پورے پاکستان کو چلا رہے ہیں, انہوں نے 60% کا, ہماری کیلکولیشن 70-75% کی ہے, اور سندھ کی کیلکولیشن 98-97% کی ہے. سندھ کے اندر سے اگر آپ کراچی کو الگ کر دیں تو بچتا کچھ بھی نہیں ہے. پورے سندھ کا جو ایکسپینس ہے 98-97% یہی شہر تو برداشت کر رہا ہے, اور اسی شہر کے باسی. اچھا, جب ہم کراچی شہر کی بات کرتے ہیں, خدا نہ خواستہ کسی مخصوص زبان کی بات نہیں کرتے, کسی مخصوص طبقے کی بات نہیں کرتے, کسی مخصوص جماعت کی بات نہیں کرتے. کراچی پاکستان کا دل ہے, یہاں پر ہر زبان بولنے والے رہتے ہیں, تمام جماعت یہاں پر موجود ہیں. تو یہاں کے لوگ اگر بنیادی ضرورت جو قطرہ قطرہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں, تو اس میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو شرمندگی سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. اب آپ دیکھیں ایک ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں, ایک طرف سے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن صاحب اپنی کیبنٹ میٹنگ پہ کہتے ہیں کہ کراچی شہر کو 15,000 بسز کی ضرورت ہے, 15,000 بسز کی, اور دوسری طرف 17 سالہ حکومت کے اندر 350 بس لا سکیں, اور 350 بس جتنے لائے اتنا تو ایکسپنس انہوں نے اس کی پبلسٹی کرنے میں لگا دیا ہے. تو عجیب ایک مذاق کیا جا رہا ہے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اپنے ہر پروگرام پہ, اسمبلی کے فلور پہ, کہ یہ وہی شہر ہے جس سے آپ ریکوری کر رہے ہیں, جس شہر کے اندر آپ کا سسٹم حکمرانی کر رہا ہے. خدا نہ خواستہ یہ شہر برباد ہو جائے گا, اس شہر کا نام و نشان مٹ جائے گا, تو نہ آپ کی ریکوری بچے گی اور نہ آپ کا سسٹم چلے گا. تو خدا را اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے اس شہر کو بنا دے, ورنہ بچے گا کچھ بھی نہیں. دیکھیں, اس بات کو مسلم حقیقت ہے, ہم جو بات کرتے ہیں, امکان پاکستان ہو, دوسری جماعت ہو, جو کراچی کے لیے متواتر بات کرتے ہیں, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ کراچی سے وابستہ پورا سندھ نہیں ہے, پورا پاکستان ہے.
कराची का नुकसान पूरे पाकिस्तान का नुकसान है, कराची का नुकसान पूरे पाकिस्तान में बसने वाले एक एक देहात, एक एक गांव में रहने वाले, एक एक शहर पे रहने वालों का नुकसान है, क्योंकि सबका कारोबार इसी शहर से वाबस्ता है, सबका रोजगार इसी शहर से वाबस्ता है, पाकिस्तान की हुक्मरानी इस शहर से वाबस्ता है, तो बचेगा कुछ भी नहीं। देखें, ये नियतों का फुकदान है। मैं ये समझता हूं आज जब वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है, एक तरफ से तो वो कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, दूसरी तरफ से छोड़ा उन्होंने कुछ भी नहीं। माहौल में तो आप भी तो मौजूद है ना, देखिए पाकिस्तान भी तो वफाक में मौजूद है। देखिए इनको आदत पड़ गई है हुकूमत पे रहने की। कह लेने दीजिए, मुझे कह लेने दीजिए सेब भाई, हमें आदत इसलिए पड़ी है, हमें आदत इसलिए पड़ी है, हम खुदा ना खास्ता इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी, हमें इस बात पे फख्र है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आपने एक बात कही, हर किसी का नजरिया है सोचने का, पाकिस्तान में कहीं ना कहीं तासुब की बुनियाद है, जबानों का तफरीक है, दूसरी तफरीकें बहुत ज्यादा हैं, कबाइल के तफरीक हैं। तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई वजीर आज़म आएगा तो उसको पंजाब से क्लीन स्वीप करना बहुत जरूरी है एज मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। तो हम ये समझते हैं शायद ये ख्वाब बहुत दूर है। तो कराची शहर, जब हम इस बात का दावा करते हैं और इस बात को समझते हैं कि कराची शहर से वाबस्ता पूरा पाकिस्तान है, तो हम कोशिश करते हैं कि कराची की नुमाइंदगी को लेकर जाया ना करें, कराची की तामीर और तरक्की की बात करें। तो एक तरफ से आपको नजर तो आता है पार्ट ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, दूसरी तरफ से आप इस बात को भी तस्लीम कर लें लाख इख्तलाफ के बावजूद कि एमक्यूएम पाकिस्तान के नुमाइंदों का किसी स्विस बैंक पे अकाउंट नहीं है, दुबई में प्रॉपर्टीज नहीं है, कहीं और प्रॉपर्टीज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 60 गज और 80 गज में रहने वाले लोग हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, आज भी अजीजाबाद में 80 गज के मकान पे रहते हैं, वो भी अपना जाती नहीं है, पार्टी की मलकियत है। तो हम तो कोशिश करते हैं कि कराची की तामीर और तरक्की हो। जब हम ये बात करते हैं तो किसी की नीयत पे नहीं जाते। आप ये बताइए, आपका कराची के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक कहाँ का है? कराची के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद है हमारा, जो शहरी सिंध हम सबको ऑन करते हैं। हम तो शहर सिंध के एक एक गांव को ऑन करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हमारी शहरी सिंध की नुमाइंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा एक वोट बैंक मौजूद है, स्टेक मौजूद है। हम दूसरा शहर हम कह सकते हैं हैदराबाद है। अच्छा, मैं अपनी बात तो कंप्लीट कर लूं। देखिए, वफाक की जब हम बात करते हैं ना, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वफाक की हुकूमत ने और कौमी असम्बली ने एक जो है वो 18वीं तरमीम पास की थी। उसका मकसद एक अच्छी नीयत थी। जो भी कानून पास किए जाते हैं ना, वो किसी खराब नीयत से नहीं किए जाते हैं, खुदा ना खास्ता वो गरीबों को, अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए किया जाता है। 18वीं तरमीम का मकसद ये था कि सूबों को खुद मुख्तार किया जाए, माली तौर पर, इंतजामी तौर पर, हर लिहाज से, कि वफाक का डिक्टेशन ना लेना पड़े, वफाक की इजाजत ना लेना पड़े, वफाक का इंतजार ना करना पड़े। वो 18वीं तरमीम सिंध के, मुझे नहीं पता बाकी सूबों के लिए क्या हुआ, लेकिन सिंध के लिए गले की हड्डी बन गई है एक अच्छी तरमीम। सेफ भाई बैठे हैं, यूसी चेयरमैन है, और मैं बड़ी इज्जत करता हूं इनकी, इनसे पूछ ले 18वीं तरमीम जो है वो बल्दियाती निज़ाम को, लोकल हुकूमत को बाख्तियार करता है। आईन पे मौजूद है आर्टिकल 140A का कि आप अपने लोकल बॉडीज के नुमाइंदों को बाख्तियार करते हैं ताकि लोग फैसिलिटेट हो सके। आप सूबाई हुकूमत का इंतजार ना करना पड़े, वफाकी हुकूमत का इंतजार ना करना पड़े, अपने लोकल बॉडीज के नुमाइंदों को इतना बाख्तियार करें, ना सिर्फ चेयरमैन बल्कि काउंसिलर भी लोगों के मसाइल को हल कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं इस लोकल बॉडी के निज़ाम को नहीं मानती, वो इख्तियारात नहीं देना चाहती। वो NFC अवार्ड की तो बात करती है और अपने जेब पे रख के उसको चट कर जाती है। वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात नहीं करती कि पैसों की मुंतकली हो, इख्तियारात की मुंतकली हो, टाउन पे बिलीव नहीं करती, यूसी पे बिलीव नहीं करती। तो किस तरीके से इश्यूज रिजॉल्व होंगे? मैंने एक बात कही थी अभी कि 18वीं तरमीम तो आप लोगों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। 18वीं तरमीम का मकसद तो कहीं ना कहीं फौत हो गया है, आप खत्म कर दें। जब सब कुछ वफाक ने करना है, आप वफाक के तसल्लुत को खत्म करने के लिए आपने 18वीं तरमीम पास किया था और अच्छे अच्छे सुहाने ख्वाब दिखाए थे। आज आप कहते हैं कि वफाक से ले आए, तो खत्म कर देना भाई 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम का खात्मा कर दें, फिर हम, और कराची शहर को आप वफाक के हवाले कर दें, फिर उनसे भी जवाब लेते हैं हम। एडवोकेट साहब, आप बताइए, आप कितने % मुत्तफिक हैं इनकी राय से? नहीं, देखिए इनकी राय से मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये बात बाहर के, मुझे इस पे तो इख्तलाफ है कि नुमाइंदगी इनकी कितनी है कितनी नहीं है। वो तो ज़ाहिर गुज़िश्ता इंतखाबात तमाम सियासी जमात की आपस में होती है। गुज़िश्ता इंतखाबात में अच्छी खासी जो है ना मैनेवरिंग हुई। बहरहाल वो उस पर हम नहीं जाते। 17 साल से पीपल्स पार्टी मौजूद है, तो फ्रेंडली एमक्यूएम पाकिस्तान भी तो 17 साल से उनके साथ मौजूद है। नहीं, 34 साल से एमक्यूएम पाकिस्तान जो है ना 34 साल से उनके साथ रही है और 10 मरतबा हुकूमतों में शामिल रही है। देखिए इनका एक मसला रहा, सीधी बात है। अब तो ये चले अच्छी बात है कि इनकी एक तब्दीली आई है और आज हम लोग जान की अमान नहीं तलब कर रहे हैं इनसे, वरना जान की अमान तलब करते थे लोग और
تو اندر بات کر کے باہر نکلتے ہوئے ڈرتے تھے. اب لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اچھی بات ہے, اجاز بیٹھے ہیں, بہت اچھی ہماری ان سے بھی گفتگو, پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے, اچھی بات ہے, اللہ کرے اسی طرح معاملہ بہتر ہو جائے اور اس طرح کا نہ ہو. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ دیکھیے ایم کیو ایم بہت مرتبہ اقتدار میں رہی, لیکن اس نے صرف اقتدار میں آنے اور جانے کو نا ایک تماشا بنائے رکھا. ان کو بھی دیکھیں اس بات کا اندازہ ہے, اور ان کے یہاں بھی جو لوگ رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک 60 گز والا, لیکن مصطفیٰ کمال صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ جو لوگ دو پٹی والی چپل میں آئے تھے سارے پراڈو پجیروں میں چلے گئے اور بنگلے سارے. پھر آپ کو پتہ ہے لندن میں ایک مقدمہ چلا کہ جو پاکستان سے دولت گئی تھی, بنگلے بہت سارے بنا لیے تھے وہاں پر لندن میں, اور اس پر پھر مقدمے بازی ہوئی ایم کیو ایم. تو باہر گئے, چلیے ہم اس کا ذکر نہیں کرتے. اچھا ہم ادھر آ جاتے ہیں, ہم حال میں آ جاتے ہیں, ہم حال میں آ جاتے ہیں. دیکھیے پاکستان میں جو قانون ہے, جو آئین ہے نا, آئین کا آرٹیکل 140 کیا کہتا ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹو, فائنینشیل اور پولیٹیکل آٹونومی دیں گے آپ لوکل گورنمنٹس کو. اچھا فیصلہ سپریم کورٹ کا کیا ہے کہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ سارے کے سارے کون کرے گا, لوکل گورنمنٹ کریں گی. لیکن سندھ حکومت نے دیکھیے کیا ظلم کیا کہ پرویز مشرف کو وہ عامر قرار دیتے ہیں, فوجی ہم بھی کہتے ہیں, لیکن اس نے ایک کام اچھا کیا تھا کہ بہترین لوکل گورنمنٹ کا سسٹم دیا تھا, ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھیے کہ نعمت اللہ خان صاحب نے اسی دور میں کراچی کے اندر کہاں سے کہاں کراچی کو پہنچایا. لیکن آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی نے اس نام پہ کہ صاحب لوگ یہ چونکہ مشرف کا دیا ہوا قانون ہے ہم تبدیل کر رہے ہیں, تبدیل کر کے انہوں نے کیا کیا, ظلم کہ تمام اختیارات جو لوکل گورنمنٹس کو تھے وہ اس سے چھین لیے. کراچی میں جتنے ادارے تھے آپ دیکھیے, کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی, اس کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا. ماسٹر پلان اتھارٹی تھی, اس کو انہوں نے سندھ ماسٹر پلان اتھارٹی بنا دیا. انہوں نے جتنی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز تھی کراچی کے اندر, ایم ڈی اے, کے ڈی اے, ایل ڈی اے, ان سب کو سندھ حکومت کی تحت کر لیا. واٹر بورڈ کو سندھ حکومت کی تحت کر لیا. واٹر بورڈ کو ہم یہیں سے آئیں گے, مجبوری ہے ہمارے کام میں, بادشاہ سلامت آئیں. ناظرین ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز, میں ہوں پاکستان, میرے ساتھ موجود ہیں پاکستانی. جی سیف بھائی. تو انہوں نے کیا کیا کہ جتنے یعنی ایون یہ کہ جو سینیٹیشن کا نظام جو ایک کونسلر کے ماتحت ہونا چاہیے, ایک یو سی کے ماتحت ہونا چاہیے, اس پہ بھی قبضہ کیا سندھ حکومت نے. آپ دیکھیے کیا ان کے, میں کہتا ہوں ماشاءاللہ دماغ ہیں کہ اس کے لیے بڑی یہ چالیں سوچتے ہیں کس طریقے سے پیسہ اکٹھا کیا جائے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا, تمام نظام سندھ حکومت نے لے لیا. وہ سندھ حکومت اب ٹھیکے دیتی ہے گلی محلے میں صفائی کے لیے. اندازہ کیجئے, یہ نظام جو ٹاؤن کے پاس ہونا چاہیے تھا, یہ نظام جو یو سی کے پاس ہونا چاہیے تھا, اب ڈائریکٹ سندھ حکومت کے پاس ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کی گلی میں اگر صفائی نہیں ہو رہی تو ذمہ دار یو سی کا چیئرمین نہیں ہے, وہ تو بیچارہ کوشش کر رہا ہے, ذمہ دار سندھ حکومت ہے. مراد علی شاہ ہے, ذمہ دار کون ہے, سعید غنی ہے جو وزیر بلدیات ہیں, ذمہ دار کون ہے, مرتضی وہاب ہیں جو کراچی کے لیول میں اس کے چیئرمین ہے, ٹھیک ہے نا. سارے ادارے آپ نے قبضہ کر لیے, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کیا کہتے ہیں کراچی میں کام ہونا چاہیے. کراچی میں کام ہوگا کیسے؟ دوسری بات دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں بڑی خطرناک بات کیا ہے. ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک خط لکھا ہے مراد علی شاہ صاحب کو. اچھا, اس نے کیا خط لکھا ہے کہ جناب NICVD جس کو بلاول بھٹو صاحب اپنا جو ہے اسٹیٹ آف دا آرٹ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے بنا دیا اور اس کو دیکھیے آ کے, تو ہے نہیں ویسا. ارے صاحب میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ اس کے اندر ظلم دیکھیے آپ, اس کے اندر اتنا پیسہ لگایا, اتنا لگایا کہ پیسہ ابلنا شروع ہو گیا اس میں سے, اور ابلتے یہ ہوا کہ پھر جناب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل لکھا ہے کہ 40 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نہیں کہہ رہا, اعجاز نہیں کہہ رہا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس نے اخباروں میں چھپا ہے خط کہ جی انہوں نے 40 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. میں آپ کو مذاق سناؤں سندھ حکومت کام کیسے کرتی ہے, دیکھیں بڑی شاندار. ابھی ہماری اس کا بجٹ آنے والا ہے, ہمیں بریفنگ دی گئی بجٹ کے متعلق. اچھا انہوں نے کہا جی 1 ارب روپے ہم نے رکھے ہیں شارع فیصل پہ لائٹیں لگانے کے لیے. 1 ارب روپے کے ہم نے کہا یہ 1 ارب روپے تو رکھے ہیں, لیکن 54 کروڑ روپے سے تو آپ نے 6 مہینے پہلے لائٹیں لگائی ہیں یہ والی. تو بھائی 54 کروڑ کی لائٹیں اتار کے اب آپ 1 ارب کی دوبارہ لگائیں گے, آخر وجہ کوئی پتہ ہونی چاہیے. کہہ رہے ہیں جی چونکہ یہ بجلی زیادہ کھاتی ہے نا تو ہم سولر سسٹم لگائیں گے. اچھا بھائی ان لائٹوں کا کیا کریں گے 54 کروڑ کی؟ کہا جی ہم دوسری جگہ لگا دیں گے. تو انہوں نے کہا جب ان لائٹوں کو اتار کے دوسری جگہ لگاؤ گے تو بجلی تو وہ کھائیں گی, پھر تو تم یہ 54 کروڑ روپے بھی ضائع کرو گے, 1 ارب بھی ضائع کرو گے. سر وہ اس علاقے میں لگے گی جہاں بجلی نہیں آتی. جہاں بجلی نہیں آتی. اچھا جی یہ کراچی یونیورسٹی روڈ ہے, یہ کئی ارب روپے سے بنا. جب تم کو BRT کا منصوبہ کرنا تھا تو تم کو کیا ضرورت تھی اس کو اربوں روپے سے بنانے کی؟ آپ نے اربوں روپے سے وہ روڈ بنایا اور اگلے سال
BRT کے نام پر کھدائی شروع کر دیا آپ نے اس کی, اور BRT وہ منصوبہ بن گیا جو ان کے اپنے لیے وبال جان بن گیا. یہ BRT کا منصوبہ تھا کیا, میں آپ کو بتاؤں. نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کراچی میں قائم ہونا تھا. اچھا ماس ٹرانزٹ سسٹم کیا ہے؟ ماس ٹرانزٹ سسٹم کوئی ایک چیز نہیں ہے. نعمت اللہ صاحب کے دور میں پورا اس کا ایک ویژن تھا کہ کراچی میں کتنے انڈر پاسز بننے ہیں, کراچی میں کہاں کہاں فلائی اوور بریجز بننے ہیں, کراچی میں کہاں کہاں ایلیویٹڈ روڈز بننی ہے, کراچی میں کہاں کہاں ٹرام چلنی ہے, کراچی میں کہاں کہاں سرکولر ریلوے چلنی ہے. یہ پورا ایک سسٹم تھا جو ماس ٹرانزٹ سسٹم کراچی میں آنا تھا. انہوں نے اس کے بجائے کیا کیا کہ یہ جو BRT کا منصوبہ ہے, یہ جو آپ کو لاہور میں اورنج ٹرین چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا, یہ کراچی میں چلنی تھی یہاں پر. اچھا, نعمت اللہ صاحب کے دور میں یہ منصوبہ تھا کہ یہاں پر یہ اورنج ٹرین چلائی جائے, ایلیویٹڈ پوری روڈ بننی تھی, اس کے اوپر ہی چلنی تھی. اس زمانے میں جو پلاننگ کمیشن تھا ہمارا, جب وہ کراچی آیا اس منصوبے پر غور کرنے کے لیے, تو آپ خدا جانے کس سازش کے تحت انہوں نے اس میں جو روڑے اٹکائے, اور وہ پورا کا پورا منصوبہ کراچی سے لاہور شفٹ ہو گیا. اور یہ منصوبہ بندر کے ہاتھ ناریل لگ گیا. انہوں نے کہا بھائی اس پہ تو اربوں روپے کی فنڈنگ موجود ہے, پکڑ لو اس منصوبے کو. اب ماشاءاللہ اربوں روپے کی فنڈنگ ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ایشین انفراسٹرکچر بینک, یہ سارے کے سارے بینک اس میں فنڈنگ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے حال کیا ہے. اب حال یہ ہے کہ ان کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے. اس پہ یہ شرمندہ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم بننے کے بعد بھی شرمندہ ہوں گے, اور نہیں بن رہا تو بھی شرمندہ ہو رہے ہیں. آپ اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز دیکھیے کہ ہم نے ابھی یہ کہا کہ بھائی یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک فنڈنگ کر رہا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک جب کسی چیز کو فنڈ کرتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے. اب یہ جو منصوبہ بن رہا ہے آپ کو نظر آتا ہوگا, اس کی ساری لائٹیں اتار لی گئی ہیں. رات کو اندھیرا گھپ ہوتا ہے اس منصوبے کے اوپر, مٹی اڑ رہی ہے, خوب پانی بہ رہا ہے, گٹر بہ رہے ہیں, ٹوٹی ہوئی ہیں, بلاکس رکھ دیے ہیں, جس سے بڑے بڑے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. ہم نے ان کو خط لکھا ہمارے لوگوں نے, اور ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا دنیا میں کام کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ یہ کراچی کے لوگوں کو تم جانور سمجھتے ہو کہ تم ایک منصوبہ کراچی میں بنا رہے ہو اور اس طرح بنا رہے ہو کہ لوگوں کے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. ابھی ہمارے ایک چیئرمین ہے ہمارے, ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کی بیچارے کی آنکھ ضائع ہو گئی, اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں جسم کی, اور سب بیچارہ اس کا ذہنی طور پر بھی تھوڑا بہت مفلوج ہو گیا. رات کو بڑا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا اس کا. تو آپ کراچی میں کام کر رہے ہیں, کوئی اس کو دیکھنے والا, سندھ حکومت اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے. کراچی میں اس کو انہوں نے بنایا کہ جناب اس کی فلانی اتھارٹی. سر سندھ حکومت کا ہمارے پاس کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے, ورنہ ہم ضرور موقف لیتے آپ کی بات کا. لیکن مجھے ایک بات تو بتائیے کہ سندھ حکومت کا کوئی ایک اچھا کام تو بتائیے, کوئی ایک اچھا کام تو کیا یہ ہوگا؟ بات تو ان سے پوچھیے. اگر یہ بات آپ ان سے پوچھیں نا کہ بھائی سندھ حکومت کوئی اپنا ایک اچھا کام بتائے, تو وہ خود بھی گھبرائیں گے اور شاید آدھے گھنٹے بعد بھی اس کا جواب نہ دے سکیں کہ سندھ حکومت کوئی اپنا پاکستان کا کوئی اچھا کام. دیکھیے یہ برابر میں بیٹھے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان, معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ اچھا کام اب تک ان سے کوئی ہوا نہیں. آئندہ ہم ان سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے اچھا کام کروا دے. پچھلے دنوں کیونکہ کہتے ہیں نا کہ خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت یار, تھے تو یہ بھی کراچی والے الحمدللہ, اور ان کے اندر بھی ظاہر ہے کہ ایک وہ جو کراچی والے میں ایک ہوتی ہے نا تھی کام کرنے کی, لیکن یہ لگ گئے پیپلز پارٹی کے چکر میں, اور یہ لگ گئے دوسرے لوگوں کے چکر میں. ان کو لگ گیا اقتدار کا چسکا. اب کبھی فیڈرل گورنمنٹ میں, کبھی سندھ گورنمنٹ میں, کبھی فیڈرل گورنمنٹ. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. مجھے یہ بتائیے, ضائع کر دیا. کراچی کے بچے تھے ہمارے, اور یہ ہماری خواہش تھی کہ یہ کام کرتے, لیکن یہ سارے لگ گئے. پھر ان کو رہنما پہلے ان کو مل گئے تھے جنہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے, اور جو بھی رہنما کی وہ نہیں کرتا اس کو وہ دنیا سے فارغ کر دیتے تھے. تو یہ ان کے ساتھ ایک المیہ رہا ہے. لیکن اللہ کرے کہ اب یہ جس طرح کہتے ہیں اس طرح ہو جائے, بہتر ہو جائے. ہماری خواہش ہے. یہی سوال میں آپ سے کروں گا. پہلے تو سیب بھائی شکریہ ادا کریں, ہم نے ان کو ڈسون کیا, نہیں تو آپ آزادی سے بات کر رہے ہیں. میں تو گھڑی گھڑی یہ بات کر رہا ہوں. اور آج بھی میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جان کی امان پاؤں تو کچھ آپ سے عرض کروں. مجھے یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم پاکستان میں آج کل بہت زیادہ یہ باتیں ہو رہی ہیں, عوام کے بیچ میں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ اختلاف کی کوئی خبریں ہیں جاوید مقبول صدیقی صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کے بیچ میں, تو اس میں کیا آپ کہیں گے, ایسا کچھ ہے؟ مجھے اجازت دے پہلے 2-3 سوالوں کے میں جواب دے دوں سیب بھائی کے. پہلے یہ بتائیے, اس کے بعد جواب دیجیے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اس طرح کر لیتے ہیں. چھوڑ دیں یار, ہم نے تو سب چیزیں چھوڑ دی, ماضی کو آگے کی کہیے گا شاہین کی پرواز سے آپ جواب دیجیے گا, کوئی مشکل نہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں نا, تو وہاں بھی اختلافات آپس میں ہوتے ہیں. تو پاکستان میں کون سی ایسی جماعت ہے جن کے انٹرنل اختلافات نہیں ہوتے ہیں؟ اتفاق سے ایم کیو ایم پاکستان وہ جماعت ہے جس کے انٹرنل ایشوز کے اوپر بھی لوگوں کے بڑے نظریں ہوتی ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. مطلب لوگوں کے پاس اتنا ٹائم بچا ہے کہ وہ ایم کیو ایم پاکستان کے آپس کے اختلافات کے اوپر نظر رکھیں. ہر جگہ پہ اختلافات موجود ہیں. دیکھیں یہ ایک بات بالکل کلیئر ہے, جب
کہ مصطفیٰ کمال بھائی پی ایس پی ختم کر کے MQM پاکستان میں آ رہے تھے تو انہوں نے کلیئر، آج بھی کلپ موجود ہے، انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ ہم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کے سربراہی میں کام کریں گے. تو واضح ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ MQM پاکستان کے جو متفقہ جو تنظیم نے بنایا، جو کارکنان نے بنایا، جو ذمہ داران نے بنایا، جو لوگوں نے بنایا، وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں MQM پاکستان کے چیئرمین. کہیں نہ کہیں وہ مصطفیٰ کمال بھائی کوئی بھی اس بات سے اختلاف نہیں ہے، لیکن چونکہ آپس کے اختلافات پہ لوگ نظریں گڑا کے رکھتے ہیں، اختلاف دیکھتے کس ہیں. کو ہے؟ اختلاف کسی کو بھی ہو سکتا ہے. میری بات سے سیف بھائی کو اختلاف ہو سکتا ہے، سیف بھائی کو میری بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کے سوالات سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، میرے جواب سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. خدا نہ خواستہ یہ دشمنی کی نشانی تو نہیں ہے. اگر اختلاف آپس میں موجود ہے، ہم کر سکتے ہیں، دیکھیں اصلاحی تنقید ہی کرنی چاہیے، لیکن اس آسرے میں لوگ اگر اپنی دکان چمکا لیں کہ MQM پاکستان میں آپس میں اختلاف ہے تو ملک کے اندر اور بھی بڑے بڑے ایشوز موجود ہیں. ہمیں اس طرف دیکھنا چاہیے. انٹرنیشنلی جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، ہمیں اس طرف دیکھنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی شہر کو کھنڈر بنا دیا ہے جو آئندہ دنوں میں مونجو داڑو کی شکل اختیار کر جائے گا. ہمیں وہ دیکھنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حیدرآباد میں تباہی ہو گئی ہے. جیسے آپ نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ حیدرآباد کے قبرستانوں میں سیوریج کا پانی داخل ہو چکا ہے، ہمیں اس طرف دیکھنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے گفٹ جو ہے وہ محبت پیدا کرتا ہے اور دوستی مضبوط کرتا ہے. تو میں نیو سولجر سٹی کی طرف سے قمر بھائی آپ کو 120 گز کی فائل جو ہے وہ آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، اور یہ چینل 5 کے پلیٹ فارم سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. نیو سولجر سٹی کی طرف سے آپ کو یہ ایک میسج دینا چاہیں کیمرے کی طرف دیکھ کے؟ بہت شکریہ جی نیو سولجر سٹی والوں کا کہ یہ ایک سرپرائز ہے جو کہ ابھی ملا ہے. اس کے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی جو بھی اسکیم ہے اس کو بہتر بنائے. اور کراچی میں لوگ ویسے ہی پریشان ہیں کوئی کسی اچھے ماحول، معاشرے اور آبادی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دے کہ آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے کراچی والوں کے لیے ایک اچھا پیش قیمت ثابت ہو. بہت شکریہ. یہ آپ کے لیے ہے اعجاز الحق صاحب نیو سولجر سٹی کی طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے، 120 گز کا پلاٹ. آپ ایک میسج دینا چاہیں نیو سولجر سٹی کو؟ بہت شکریہ نیو سولجر سٹی کے انتظامیہ کا کہ آپ نے ایک واقعی میں سرپرائز سے نوازا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کام میں برکت بخشے. اور آپ ایک منٹ ہی لوں گا. مجھے یہ بتائیے جیسے PSL ہوتی ہے، ایک لیگ ہوتی ہے، ایسے ہاکی لیگ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ایک اچھا سوال ہو گیا آپ کا. میں اس طرح ہوں کہ ابھی سندھ کے الیکشن ہوئے تھے تو میں بھی اس وائس چیئر پریزیڈنٹ اس کا ہوں. ہمارے اس وقت پریزیڈنٹ آئے ہیں حسن احمد جتوئی صاحب، اور میں نے بڑے عرصے کے بعد ایک ایسا ڈیڈیکیٹڈ آدمی دیکھا ہے کہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے، اور انہوں نے آتے ایک چیز کو کیا اور میں ان کے ساتھ اس پہ کام کر رہا ہوں. تو ہم نے سمجھ لیں کہ 40% کام اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے، اور ہم مزید یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک اچھے لیول کی PSL لیول کی لیگ کرا لیں گے، جس میں ہم 5 ٹیموں کی لیگ کرانا چاہ رہے ہیں، جس میں ہر ٹیم میں جو ہے نا 3 سے 4 پلیئر ہم انٹرنیشنل بھی لے کے آئیں گے. اور اس کے لیے ہم نے FIH سے، جو کہ فیڈریشن انٹرنیشنل ہاکی، ان کے پریزیڈنٹ ہیں طیب اکرام صاحب، جو کہ لکلی اس وقت پاکستانی ہیں. ان کی رہائش مکاؤ ضرور ہے مگر یہ کہ وہ پاکستانی ہیں، اور انہوں نے ہمیں فل سپورٹ کی ہے اس پہ کہ آپ کو پلیئرز ملیں گے. اور جو اس وقت تو میرے خیال میں وہ پلیئرز بھی آ جائیں گے، تو یہ اس لیول کی پاکستان کی پہلی ہاکی لیگ ہوگی. کب تک ممکن ہے؟ 2025 یا 26؟ 2025 ہے. 2025 کراچی میں کریں گے. 2025 نیوز دے رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. تو کیمرے کی طرف جی میں بتا رہا ہوں کہ کراچی میں ہی ہوگی، اور انشاءاللہ پلان تھا کہ ہم اس کو نومبر میں کرا لیں گے، لیکن یہ مڈ دسمبر تک ہوگی، کیونکہ ہمیں بہت انفراسٹرکچر اور بہت ساری چیزوں کے اوپر بھی کام کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ کام انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے کا اور کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. قمر بھائی پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ ابھی کتنا عرصہ اندازاً لگتا ہے کہ ہو جائے گا یہ آپ کا؟ دسمبر میں کہہ رہے ہیں. دسمبر میں کہہ رہے ہیں. جی. ہاں، اس میں میں یہ بتا دوں کہ اس میں سپورٹ جو ہے نا سب سے زیادہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ہے، کہ جو کہ اس میں انٹرسٹ لے گئے ہیں کہ اس کو کرانا ہے. شکر ہے کسی پازیٹیو کام میں ان کی سپورٹ انہوں نے پوری سپورٹ دی ہے. اب میں آپ سے یہ ایک ہی سوال کروں پہلے گا، آدمی ملے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ایک اچھا کام آپ سے پوچھ لیتا ہوں. جو بھی بتائیں. دیکھیں میں بتاؤں کہ تو اس ملک کو چلانے والے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس شہر کو جس طرح سے ہونا چاہیے اس پوزیشن میں یہ نہیں ہے، اور ہمیں اس شہر کو بنانا چاہیے. اور اگر یہ شہر بن گیا تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان بن گیا. نہیں، آپ کے لیے تو ایک اچھی چیز یہ ہے کہ زرداری صاحب نے آپ کو سپورٹ کی اور یہ لیگ ہو رہی ہے. بالکل، یہ تو آپ کہیں نا، اس میں یہ میں بالکل کہہ رہا ہوں، آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت سپورٹ کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، حکومت کی اور سندھ گورنمنٹ کی، اس پہ بہت سپورٹ ہے. وہ ایسا کیا ہوا ہے کہ
ऑडिट के हिसाब से भी उन्होंने अभी बात कर ली है, नंबर एक चीज। नंबर दूसरी बात यह है कि उन्होंने ही इनिशिएटिव लिया है कि ये लाइट्स को भी चेंज करना चाहिए। कमर भाई हमारे और पास टाइम यही- बहुत शॉर्ट है, आप और जल्दी से मैसेज दीजिएगा। एस्ट्रोटर्फ को भी चेंज करना आप चाहिए। जल्दी से तो मैसेज मैं- दें शाहीन की परवाज़ की तरफ से। मैं शाहीन की परवाज़ की तरफ से मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जहाँ सिंध गवर्नमेंट का भी और प्रेसिडेंट साहब को भी शुक्रिया अदा करूंगा कि एक नई चीज़ तो आ रही है कम से कम, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो हम देंगे। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आपके प्रोग्राम में तो आज आके मुझे बहुत सारी चीज़ों का इंकशाफ हुआ है कि बहुत सारी चीज़ों को मैंने सुना है, मेरा भी विजन ब्रॉड हुआ है इस मामले में। और मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें कि तनकीद ही उन्होंने जैसे बताया ना भाई ने कि ये चीज़ों में तनकीद जो है वो नहीं है, ये एक तनकीद भाई तनकीद, इस्लाह। हाँ, ये बहुत इस्लाह है शुक्रिया। और इंशाल्लाह सैफ भाई बेहतर आप जल्दी होगा। से एक शाहीन की परवाज़ से कोई मैसेज देना चाहें। जनाब शाहीन की परवाज़ के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि कराची एक शाहीन है और जो माशाल्लाह परवाज़ कर रहा है, इसकी परवाज़ में कुछ खलल अंदाजी होती है करप्शन की वजह से, बेईमानी की वजह से, लेकिन यानी हाशा वकल्ला हम किसी से ज़ाती इख्तलाफ नहीं रखते। हमारी ख्वाहिश ये है कि जरदारी साहब भी इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए अच्छा काम करें, मुराद अली शाह साहब भी अच्छा काम करें। जो अच्छा काम करेगा इंशाल्लाह हम उसका साथ देंगे। आप सर जी आप कोई मैसेज देना चाहें। बस ये कि शाहीन की परवाज़ के लिए बस इतना कहना चाहूँगा कि यकीनन हम अपने सूबे की, अपने शहर की और अपने पाकिस्तान की मस्बत चीज़ों को उजागर करने में कार फरमा रहे हैं। और यकीनन जो बात कमर भाई ने कही कि पाकिस्तान जो है वो कराची से वाबस्ता है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सियासी इख्तलाफात कहीं दुश्मनी नहीं होती, नज़रिए का फ़र्क होता है। तो यकीनन हमें कराची शहर के मसाइल को उजागर करना चाहिए, जिसमें शाहीन की परवाज़ एक बहुत एहसन जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और अल्लाह करे वो दिन आए कि कराची को समझकर हमारे सियासतदान हुक्मरान वो इस बात को तस्लीम करे कि कराची से वाबस्ता पूरा पाकिस्तान है, तो यकीनन पाकिस्तान तरक्की करेगा। शाहीन की परवाज़ का शुक्रिया कि कराची के इशूज़ के ऊपर हमने डिस्कस किया। बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इंटीरियर सिंध के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आखिर में बस एक बात बता दें, जान के मान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ, एक MP की सैलरी कितनी होती है? MP की सैलरी कुछ भी नहीं होती भाई। नॉर्मली होता क्या है कि हर साल बजट के अंदर सैलरी लोगों की इंक्रीज होती है 8%, 10%। MP की सैलरी हर साल गिर रही है। कितनी है? बता दो। 1,00,000 कोई 44,000 होती है, और उसके अंदर भी मल्टीपल टैक्सेस कट के वो आप कंफर्म कर लीजिएगा। 1,56,000 आप कंफर्म कर लीजिएगा। 44,000। यूसी चेयरमैन की पूछ लें आप जी कितनी होती है? एक यूसी चेयरमैन की 10,000 रुपए होती है। यूसी चेयरमैन की सेब भाई 12 लाख रुपए होती है। नहीं 10,000। बहुत शुक्रिया। अब वो मैं अपने डिपेंड करता है कितना तमाम बचा। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे प्रोग्राम शाहीन की परवाज़ में तशरीफ़ लाए। नाजरीन बहुत शुक्रिया आपका भी, और आप हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट वीक इसी टाइम इसी वक्त देखते रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।